السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے مجھے جوائن کیا ہے امتیاز گل صاحب نے۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم عرفان، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اور سر حالات کچھ اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کس کے حق میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وقت گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، نومبر بھی قریب آ جائے گا اور سارے معاملات بھی ہوں گے۔ اب دو بڑی اس وقت سچویشنز ڈیولپ ہوئی ہیں۔ میں نے بھی بہت پہلے یہ بات کہی تھی، اور کل آپ کا میں نے پیس دیکھا، اس میں بھی آپ نے یہ بات ہی کہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں آج ہم اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پاکستان کے اندر نا بہت سارے انٹرویوز ہوئے، لسٹیں بھی بنائی گئی، آپ کے دوستوں کو بھی بلایا گیا، کچھ میرے جاننے والے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ حفیظ شیخ صاحب آئے، آپ کو یاد ہوگا کس پروٹوکول میں انہیں لایا گیا، اور پھر ہم یہ کہتے رہے کہ شاید پاکستان میں ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سر یہ اٹس ناٹ اے میتھ اینی مور، یہ کوئی میتھ والی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی خواب نہیں آتا جو ہم یہ اپنے سننے والوں کے سامنے بات رکھتے ہیں۔ کوئی نہ کہیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایسی، بٹ وین وی سے دیر ول بی اے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ان پاکستان، سر ہاؤ much when you look at this situation, what do you think, how many chances are there, what are the chances of technocrat setup in دیکھیے Pakistan? دیکھیے عرفان، ٹیکنوکریٹ حکومت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کو کون چنے گا؟ عمران خان چنے گا؟ ان کو شہباز شریف یا نواز شریف چنے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنوکریٹس کہاں سے آتے ہیں، کون ان کو لاتا ہے؟ اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو بھی ان کو لاتا ہے ظاہر ہے وہ ان کی اپنی چوائس ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی چونکہ پہلے تو بڑے جھنڈے گاڑ لیے ہیں ٹیکنوکریٹس نے اور ہائیبرڈ نظام حکومت نے، لہٰذا ابھی جو نیا سیٹ اپ آئے گا ٹیکنوکریٹس کا تو وہ اس سے زیادہ کامیابی حاصل کرے گا۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بڑی غلط فہمی ہے۔ جو کوئی بھی یہ کام باتیں کرتا ہے، جو کوئی بھی اس نظام کے بارے میں خواب دیکھتا ہے، اس لیے کہ 1954 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالواسطہ براہ راست طور پہ مقتدر ادارے ہیں وہ ہماری حکمرانی میں شامل ہیں، نظام حکومت میں، اور ہائیبرڈ ہی رہا ہے زیادہ تر۔ مطلب تین تو بڑے ماشاءاللہ 9 10 10 سال تک حکمران رہے ہمارے جرنیل، لیکن اس کے علاوہ آگے پیچھے جو تھے اس میں ظاہر ہے وہ پیچھے پس پردہ رہ کے پھر کام کرتے ہیں۔ اب عمران خان بدنام یہ ہو گیا کہ اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ہائیبرڈ نظام حکومت ہے، حالانکہ ہائیبرڈ نظام حکومت میں بھی جو کی پوزیشنز تھیں عمران خان کے ارد گرد، وہ تو کہیں اور سے آئے تھے، وہ کسی اور کے نامزد کردہ تھے، اور اس وجہ سے شاید عمران خان کو پھر کھل کے کام کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یعنی آپ اور کہہ رہے ہیں کہ when you look at the names there in that list، اس میں سب سے پہلے معید یوسف کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، آپ حفیظ شیخ صاحب جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ندیم بابر تھے جو کہ آئل اینڈ پیٹرولیم کے لیے اسپیشل اسسٹنٹ تھا، وہ اپنے پیسے ویسے بنا کے وہاں سے پاکستان سے پہ چلا گیا۔ ڈاکٹر عشرت حسین تھے جو کہ جن کو ہر پاکستان کا لیڈر پسند ہے، وہ ہر شخص کے معترف ہیں، لہٰذا اس طرح کے کافی سارے لوگ تھے۔ رزاق داؤد صاحب کو بھی بڑا قریب سمجھا جاتا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، اور یہ تمام مل ملا کے حکمرانی تو انہوں نے کی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ منہ پہ کچھ باتیں ہوتی تھیں، پس پردہ کچھ اور ہوتا تھا۔ خاص طور پہ جو پرانے لوگ ہیں، میں ڈاکٹر معید یوسف کی بات نہیں کرتا، ان جیسے پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں پاکستان میں اور بالکل ویل میننگ، بالکل بالکل۔ لیکن دوسرے کچھ لوگ تھے جو کہتے ہیں نا پرانے کھلاڑی، جو کہ آتے ہیں اپنا داؤ جاؤ لگا کے پیسے بنا کے پھر سائٹ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ٹیکنوکریٹ کی بات ہے ایک لحاظ سے گالی میں سمجھتا ہوں کہ بھئی پہلے بھی ہم نے بہت سارے یہ تجربے کیے، وہ تجربے اگر کامیاب ہوتے تو آج مختلف جو انڈیکیٹرز ہیں، چاہے وہ صحت کا ہے، رول آف لا کا ہے، چاہے تعلیم کا ہے، ٹھیک ہوتا۔ چاہے عدالتی نظام ہے، وہ ہم یہ آخری 6 7 8 ملک ہیں اس میں نہ ہوتے۔ تو لہٰذا یہ آپ ٹھیک کہہ رہے یہ ہیں۔ میں آپ کو سوری، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی ایک سچویشن ہو رہی ہے۔ سر ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا، کیونکہ وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ جلدی سے ہم سے کور کریں۔ فواد چودھری کا بھی آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ کا راستہ ہموار کریں گے، ملک کے اندر ماشاء اللہ لگ سکتا ہے، ایک ریجن بن جائے گی، اینڈ دین دیر ول بی نو ایکسکیوز فار دا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ٹو لیو۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے جناب ہم آ گئے ہیں، اب معاملات تو اسی طرح چلیں گے، اکانومی ٹھیک ہوگی، پاکستان ڈیموکریسی، وٹ ڈیموکریسی؟
وہ دیکھیے جمہوریت تو بیچاری بدنام ہو گئی ہے ہمارے جیسے ملک میں، کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اس کی تعریف کرتا ہے اور اپنے اپنے حساب سے وہ اپنے مفادات کی براری کر کے یہاں سے چل پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا سندھ میں جو کچھ ہوا، بلوچستان میں جو کچھ سیلابوں کے دوران ہوا ہے، اس سے جمہوریت کی کلی نہیں کھل گئی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، ظاہر ہے عوام سے وہ ضرور انتقام لیتے ہیں یہ لوگ جو ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے اقتدار تک پہنچتے ہیں۔ اور جو قسم پرسی کی حالت ہم نے دیکھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں، 15 سال سے ایک جماعت مثال کے طور پہ سندھ میں برسر اقتدار ہے، لیکن وہاں پہ جو بدحالی ہے، جتنی کرپشن ہے وہاں پہ، اور ابھی بھی ان کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ 1.82 ارب ڈالر اب ہم جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان علاقوں کی بحالی پہ آپ خرچ کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جو مرضی نام اس کو دے دیں، یہ تجربہ کہیں پہ ہمیں سٹاپ کر کے، اور اصل میں جو بنیادی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے کرنے والے کام ہیں، پاکستان کی حکومت کاری کو بہتر کرنے کے، ٹیکنوکریٹ حکومت کو پھر وہ کرنا پڑے گا۔ وہ گزشتہ حکومت میں بھی کرنے کی کوشش کی عمران خان اور ان کے چند ساتھیوں نے، انہیں نہیں کرنے دیا گیا۔ یعنی بہت سارے بزنس مین ہوتے تھے وہ جا کے جی ایچ کیو میں اپنے داد رسی کے لیے جایا کرتے تھے، جو کہ بہت بری بات تھی۔ یعنی اگر آپ کے پاس ایک چیف ایگزیکٹو ہے، وزیر اعظم ہے، اور آپ کی کوئی ایشوز ہیں تو پھر آپ کو وزیر اعظم کے پاس جانا چاہیے۔ یہ جو متوازی پاور سینٹرز بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کا یا اس جمہوریت کا کوئی بھلا نہیں ہوتا جس جمہوریت کی مالا جپتے جپتے پاکستان اس حالت کو پہنچ گیا ہے۔ سر ایک سٹیٹمنٹ آیا، میں چاہوں گا کہ آج ایک جو آڈیو آئی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں، لیکن یہ سٹیٹمنٹ کیونکہ اسی تناظر میں تھی اور آرمی چیف کی تعیناتی اور پھر یہ کنٹینیوٹی ہے۔ شاہد خاقان عباسی آپ کے اور ہمارے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، اور جن حالات میں وہ پرائم منسٹر بنے، آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کی حکومت گھر گئی، نااہل ہوئے اور پھر وہ آ جاتے ہیں، اور پھر آج جو مریم کہتی ہیں کہ آج عمران خان کی ہار ہوئی اور نواز شریف سرخرو ہوا، حالانکہ وہ فیصلے تو اس وقت کسی اور نے کیے، یا کہ جیسے بھی ہوئے عدالتوں کے فیصلے تھے، اور عمران خان تو اس وقت سڑکوں پر موجود تھا۔ ان میں اتنی اخلاقی ہمت یا جرت نہیں ہے کہ اس بات کو وہ کر سکتے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے سر یہ بات کہی ہے، اور جب بھی شاہد خاقان عباسی بولے تو یہ نواز شریف ان پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اپنے بھائی کی نسبت۔ یہ مائٹ بھی زرداری صاحب کے لیے نام ایکسیپٹیبل نہ ہوتا اس لیے شہباز شریف صاحب بن گئے، اور کسی اور کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو اس لیے شہباز شریف از دا پرائم منسٹر رائٹ ناؤ۔ انہوں نے کہا ہے کہ سینیورٹی کی بنیاد پر آرمی چیف کی تقرری کے ملک اور فوج پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں انہوں نے بیٹھ کر بات کہی، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت میں توسیع پر تنقید ہوتی ہے مگر کسی آرمی چیف کی تعیناتی پر نہیں ہوتی۔ توسیع کی بات ہے، obviously there are reasons، گورنمنٹ سٹنگ ہوتی ہے، لوگ تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ جناب اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے اس آرمی چیف کو مزید توسیع دی جا رہی ہے، حالانکہ خان صاحب نے خود بھی کہا کہ دے دو، الیکشن کراؤ اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ لیکن سر یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بولنا اس ٹائم پر وٹ یو میک آؤٹ آف اٹ، بیکاز شاہد خاقان اس میں عباسی تو صاحب سمپل سادہ سی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ٹاپ پہ 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے بننا ہے، اگر بن گئے وہ فوج کے سربراہ، تو ان میں سے غالباً ان کو کوئی پسند نہیں ہوگا، یہ اپنی پسند کا فوج کا سربراہ لگانا چاہتے ہوں گے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سب لوگ، یہ 76ویں کورس کے لوگ ہیں، یہ دل میں یہ ارمان لے کے ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ فوج کے موجودہ سربراہ ہو سکتا ہے اگلے 2-4-6 مہینے تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ اگر الیکشن کروانے ہوئے تو پھر اس وقت تک شاید وہ رہیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ان کے جتنے بھی بیچ میٹ ہیں وہ بیچارے ویسے ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اور لہٰذا اس موضوع پہ، اس موقع پہ، اس نوعیت کی بات سے ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ جو ٹاپ 4 لوگ ہیں ان میں سے ان کو کوئی بھی ایک پسند نہیں ہے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب کی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی خواہش ہوگی کہ وہ جو نیچے ہے، اور پہلے بھی یہی ہوا تھا، جنرل راحیل شریف کی جب اپوائنٹمنٹ نامینیشن ہو رہی تھی تو اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری نے مجھے بتایا کہ ہم نے 5 نام بھیج دیے تھے لیکن ان میں راحیل شریف کا نام نہیں تھا، تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، ہمیں 5 نام اور چاہیے، تو پھر جی ایچ کیو سے 5 نام اور آئے تھے، اور اس میں سے پھر جنرل راحیل شریف کو منتخب کیا گیا تھا۔ تو یہ وہی غلطی ایک بار پھر دہرا رہے ہیں، اور
اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ آپ جی ایچ کیو کو اپنا کام کرنے دیں, جو انہوں نے پریورٹی سینیورٹی لسٹ بنائی ہے اس پہ ان کو چلتے رہیں, وہ بجائے اس کے کہ آپ خواہ اس میں اپنی پسند ناپسند اس میں آپ کی جھلک آتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر غیر ضروری طور پہ پبلک میں بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے, آپس میں بھی ان کی جی قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک سٹیٹمنٹ آج خان صاحب آڈیو آئی, ناٹ اے سٹیٹمنٹ, کسی کے منہ پہ سے امریکہ کا نام نہیں سننا چاہتا, سائفر سے متعلق عمران خان کی ایک اور آڈیو منظر عام پر آئی ہے. 3 لوگ تھے, شاہ محمود قریشی, اسد عمر اینڈ باقی لوگ ہیں. اب یہ پارٹ 1 پارٹ 2 آ رہا ہے. بڑا سیاسی قسم کا ہیکر ہے, اسے پتا کہ کون سی آڈیو جو ہے کب ریلیز کرنی ہے اور کس کی کرنی ہے اور کتنے حصے کی ہم کریں گے تو اس کا کیا فائدہ پہنچے گا. یہ آئی ایم ریئلی امپریسڈ ود دی انٹیلیجنس, اور جو اس کا آئی کیو ہے بڑا زبردست ہے سر. اور اسے تو سیاستدان ہونا چاہیے, اور اردو کو بھی سمجھتا ہے, اور اس کی جو امپلیکیشنز ہے اس کو بھی سمجھتا ہے. نہیں, وہ سیاستدان تو نہیں ہوگا, لیکن سیاستدانوں کو چلانے والے ضرور ہیں, اور ظاہر ہے اسی حساب سے وہ اس کو ریلیز کر رہے ہیں. اور ایک بڑی واضح بات ہے کہ اس میں جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں, یہ ان کا کیا کرایا, جس انداز میں ویڈیوز آ رہی ہیں, اور اس میں جو تازہ ترین آئی ہے وہ تو عمران خان کے حق میں جاتی ہے. شروع میں ان کا یہ خیال جی جی کہ جی وہ آپ نے کسی ملک کا نام نہیں لینا ہے پلیز, بلکہ پلیز کا لفظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں. تو شروع سے ان کا یہ خیال تھا, بعد میں نہ جانے کیا ہوا جب انہوں نے نہیں, میں بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے اور اس انٹرویو میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ امریکہ ہو, نام تو نہیں لینا تھا, بٹ آئی ڈونٹ نو اس پہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے انٹینشنلی کیا. سر وہ تو باؤنڈ ہے نا سیکرٹ ایکٹ کے تحت کہ نام نہیں لیں گے, اسی لیے وہ بات کر رہے تھے. اور پھر وہ جو میٹنگ منٹس کو کی وہ بات کر رہے ہیں, میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں, چونکہ میٹنگ منٹس ہر میٹنگ کے ہوتے ہیں جو سرکاری میٹنگز ہوتی ہیں. چونکہ آپ اس لیٹر کو دکھا نہیں سکتے تھے, جب وہ پڑھا جا رہا ہوگا تو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے وہ نوٹ لے لینا ہے اور ان کو نوٹ کر لینا ہے کیا کہا گیا. دیکھیے, اب وہ میرا خیال ہے اس پہ غیر ضروری طور پہ بحث لمبی ہو گئی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ وہ پاکستان کا ہے نا, پاکستان کے اگر اعلیٰ ترین عہدیدار فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ملک کے مفاد کی خاطر اس کو ڈی کلاسیفائی کرنا ہے, تو اس میں پھر کیا مسئلہ ہے. البتہ ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ پاکستان کے جو سفارتکار ہیں ان پہ غیر ملکیوں کا پھر اعتماد کم ہو جائے گا یا ہو گیا ہے, کیونکہ وہ پھر کھل کے کبھی بات نہیں کر سکیں گے جب ہمارے سفیر اور دوسرے سفارتکار ان لوگوں سے ملتے ہیں ان کے اپنے دارالحکومتوں میں. سر ایک تو اس لحاظ سے تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ ڈیمیج ہوا ہے. آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ اور آڈیوز آ گئی جس میں قومی سلامتی کے میٹرز ہوئے, تو یہ تو بڑا ایک خطرناک کام ہو جائے گا. قومی سلامتی کیا ہوتی ہے؟ مطلب قومی سلامتی ہماری اس وقت جس انداز میں ہمارا مذاق اڑ رہا ہے پوری دنیا میں, چونکہ ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور پھر حال ہی میں سرکاری وفد جو اقوام متحدہ سے ہو کے آیا, جو 6-7 درجن لوگوں کا وفد تھا, وزیر اعظم کے ہمراہ گیا, تو یہ بھی تو نیشنل سیکیورٹی کی زمرے میں آتا ہے نا کہ جب آپ لوگوں سے $1 کی اپیل کر رہے ہیں امداد کی, اور آپ کتنے لاکھوں ڈالر آپ وہاں پہ لگا کے آ گئے, محض اس چکر میں کہ اپنے تمام دوست احباب قریبی وزراء کو, منی کیبنٹ کو ساتھ نیو یارک لے گئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے. تو نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ مطلب اس میں مجھے تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے پرانے زمانے سے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جی آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کر دیا ہے. جس طرح آج کو شرجیل میمن کو میں سن رہا تھا, سعید غنی کو سن رہا تھا, پھر مریم صفدر نے بھی کئی مرتبہ یہ کہا کہ جی یہ لاڈلے نے نیشنل سیکیورٹی بریچ کی. بھئی بریچ کیا کی ہے؟ اس میں جو اس کو ایک سیاستدان ہے, سیاستدان کو جس وقت جو سوٹ کرتا ہے وہ کرتا ہے. دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. آج خود شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں لفظ استعمال کیا کہ اس کا مکروہ چہرہ ہے, یعنی وہ اس کو چیری بلاسم اگر کہتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے چیری بلاسم کا مطلب ہے مسکراتا ہوا چیری کا پھول ہے, لیکن اس کو کہ مکروہ چہرہ, یعنی تو وہ میں تو اس پہ غور کر رہا تھا کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتی. پھر ساتھ میں کہتے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ دے. اپنی تقریر جب ختم کر رہے تھے تو یہ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری سیکیورٹی آئی ہوئی ہے, تو بس اللہ ہی حافظ ہو پاکستان. آخری بات, آخری سوال, چونکہ مجھے اندازہ کہ وقت کافی ہو گیا ہے, and I just want to make it very short and sweet. عمران خان صاحب آج جج زیبا جو تھی ان کے کمرے میں پہنچ گئے. ہم تو سر سنتے تھے یہ باتیں, صرف محاورتاً لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑا پن دکھاؤ اور اس کے دروازے پہ جا کر معافی مانگنا پڑی تو ہم مانگیں گے. تو عمران خان did this thing. Do you believe that what he has done, he set an example, or it is been properly
بن briefed to him by his lawyers کہ جناب یہ بہترین طریقہ ہے اور اس کا زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں بنسبت کہ ہم لکھی ہوئی معافی جو ہے وہ کسی یہ عدالت کے سامنے رکھیں؟ دیکھیں سیاست اور سفارتکاری یہ ہے ہی مصلحت کے کام کہ جب مصلحت تقاضا کرے اس وقت آپ اکڑ جائیں، جب مصلحت تقاضا کرے آپ جھک جائیں. تو یہی کام عمران خان نے کیا ہے. مطلب صرف اپنے ایک فکرے کی وجہ سے کیوں اپنا جو بالکل کریئر ہے جوپرڈائز کرے. تو میرا خیال ہے انہوں نے صحیح کیا. وہ الگ بات ہے کہ زیبا صاحبہ اب کسی اور پلانٹ پہ رہتی ہوں، ان کا کچھ اور خیال ہو، ارادے کچھ اور ہوں، اور یہ جو چل کے خود چلے گئے ہیں اس کو بھی وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ کافی حد تک مطلب خارج امکان نہیں قرار دے سکتے اس بات کو. بہت شکریہ سر. ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.